سب کو سنبھالنے والا ہونا۔ اب صفات نقص کی نفی ہو رہی ہے اللہ سے، صفات نقص اور عیب کی نفی ہو رہی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ، صفت نمبر 3 لکھا، نہیں آتی ہے اس کو اونگ، ولا نوم، اور نہ ہی نیند، اس لیے کہ اونگنا اور سونا یہ دونوں عیب ہے اور اللہ تعالیٰ عیوب سے پاک ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ آپ تو سوتے نہیں ہیں، کیوں نہیں سوتے آپ؟ تو اللہ نے، بعض روایت میں ضعیف ہے، اللہ نے ان کے ہاتھ میں 2 پیالے دے دیے کانچ کے اور کہا کہ کھڑے رہو، کھڑے رہے، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، تو ڈولنے لگے سے، بالآخر انسان ہے، بشر ہے، وہ نیند کا ایسا جھونکا آیا کہ وہ پیالے گر کے ٹوٹ گئے۔ تو کہا کہ موسیٰ اگر اس طرح ہم بھی سو جائیں تو کائنات کا نظام ہی ٹوٹ جائے گا، درم برم ہو جائے گا۔ تو نیند سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے۔ یہ نیند اور اونگ جسم کا خاصہ ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے، بے جسم ہے۔ جسم تھکتا ہے تو سوتا ہے، جسم سے پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑ سکتی ہے اس کو اونگ نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات، صفت نمبر 4 ہے، صفت نمبر 4، اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ مالک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مالک ہے نہ کوئی قادر ہے، صرف اللہ مالک ہے۔ لیکن بدعقیدہ لوگوں میں سے ایک بدعقیدہ کہتا ہے بندہ قادر کا بھی قادر ہے عبد القادر۔ کیا کہتا ہے؟ بندہ قادر کا بھی قادر ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے، سر ظاہر بھی ہے عبد القادر، نعوذ باللہ۔ تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اس نے۔ یہ حدائق بخشش میں ایک بدبخت نے لکھا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی، زمین کی۔ من ذا الذی یشفع عندہ، صفت نمبر 5 ہے۔ من ذا الذی، یہ نفی شفاعت قہریہ لکھو اس پر، نفی شفاعت قہریہ، اور اس کی وضاحت شروع میں درس میں آئی تھی، پہلے درس میں، اور کتاب میں بھی اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے، لیکن یہاں بھی عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں طاقت اور قہر سے کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، اس کی نفی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نفی شفاعت قہریہ۔ کسی کا زور نہیں چلتا اللہ کے پاس، کسی کا جبر کہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے۔ من ذا الذی، نفی شفاعت قہریہ، کون ہے وہ جو سفارش کر سکے